السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. مائی نیم از شیخ محمد تعلیم. ویلکم ٹو مائی چینل شیخ محمد بلاگس پہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، اور آپ تمام زائرین اور آپ تمام ویورز کے خوشامدید تہہ دل سے آپ سبھی کا موسٹ ویلکم ہے. دراصل آج میں کچھ نقطے پہ نظر ڈالوں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں کتنے طرح کے پریشانیوں اور شدتوں سے انسان کو گزرنی پڑتی ہے. اصل میں اسی موضوع پہ اپنی کچھ چند بات رکھوں گا. ایک انسان ہے جو مرد حضرات ہیں، جب وہ انسان اپنے جیون میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کن کن پریشانیوں کی سامنا کرنی پڑتی ہے. اور ایک انسان جب بچپن سے 18 برس کا ہوتا ہے تو ان کو کن کن مرحلوں سے گزر کر اپنے مقام تک پہنچتا ہے. تو آج کا ہمارا جو یہ عنوان ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات کتنی ہوتی ہیں. دراصل میں وہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہے، اور بد نصیب ہے وہ انسان، وہ شخص، وہ نوجوان جن کے والدین اپنے ماں باپ یعنی کہ اپنے اولاد کے نافرمانی سہتے ہوئے وہ اس دنیا فانی سے جا چکے. اصل میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے جیتے جی اپنے ماں باپ کے جیتے جی بھرپور خدمتیں کی اور ان کے خدمت سے لطف اندوز ہوئے. اور بدقسمت ہے وہ اولاد جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی. ایسے اولاد پہ تف ہے، لعنت ہے اللہ کا. اللہ معاف کرے ہمارے نوجوان بھائیوں کو، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ دراصل تھوڑی سی کڑوی ہے اور تھوڑی سی اٹپٹانگ بھی ہے. جن حضرات کو میری بات اچھی لگے، میرے ہدایت سے اگر کسی کو اللہ ہدایت دے دے، میرے اس چھوٹی سی تقریر کو سن کر اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہدایت دے دے تو اس کا اجر مجھے بھی ملے گا. اور میں نے ہمیشہ سے یہ کوششیں کی ہیں کہ یہ چند دنوں کی دنیا کی چہل پہل کو دیکھ کر انسان اپنے ہمیشہ کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہیں. زائرین، جب کوئی انسان کسی گھر میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہے، اور جب کسی کے گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے گھر کے کچھ لوگوں کی
چہرے پہ اداسی آ جاتی ہے کہ یار لڑکا پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا. پر آج کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے لڑکا یا لڑکی. آج کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں کتنی پریشانی اور شدت آتی ہے. یہ ہے آج کا کانسیپٹ. جب ایک کوئی مرد پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے. جب کوئی لڑکی پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے جو لڑکی کے پیدائش پہ خوشیاں مناتا ہو، بلکہ 90% لوگ ایسے ہیں جو آج کے ڈیجیٹل زمانے میں 21ویں صدی میں جو 85% یا 90% لوگ ہی ایسے ہیں جو لڑکیوں کی پیدائش پہ ان کو مایوسی فیل ہوتی ہے اور لڑکوں کی پیدائش پہ خوشیاں فیل ہوتی ہیں. اصل میں کامیاب اولاد وہ ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے جیتے جی اپنی ماں باپ کی عزت کی اور اپنے ماں باپ کے خدمت سے لطف اندوز ہوئے. اور ناکام اولاد وہ ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے جیتے جی اس کی نافرمانی کی اور اس کی نافرمانی میں اس کے ماں باپ اس دنیا فانی سے اپنے اولاد سے بغیر راضی کے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. زائرین، آج کل کے جو حالات ہیں وہ دن پرتی دن حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں اور اس بگڑتے ہوئے حالات کے ذمہ وار بھی کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں. اصل میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا تھا اور جس میں میں نے کہا تھا کہ کامیاب انسان وہی ہے جو انسانیت کو فالو کرتا ہو اور غلط کی بائیکاٹ کرتا ہو. اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ اچھا ہی ملے گا، اگر ہم غلط کریں گے تو اس کا پرینام ہمیں غلط ہی ملے گا. پر آج کا جو موضوع ہے وہ کچھ الگ ہے. محنت کرنے والا یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے اور مفت کا کھانے والا یہ ضروری نہیں کہ اسے تاعمر ہی مفت کی روٹی ملتی رہے. جس کے اوپر بیتتا ہے وہی اس چیز کو سمجھتا ہے اور جن کو شروع سے ہی مفت کی کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ محنت کر کے کبھی نہیں کھائے گا. وہ تو بس یہ چاہے گا کہ بس کسی طرح سے ہماری دال روٹی چلتی رہے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمارے گھر رزق آتا رہے. پر ایسا نہیں ہے دوستو. جہاں تک محنت کی بات آتی ہے تو محنت اور مزدوری کرنا بھی یہ سنت ہے. اور والد جو محنت کرتے ہیں وہ صرف خود کی پیٹوں کے لیے محنت نہیں کرتے، بلکہ یہ پاپی پیٹ ہی ایسا پیٹ ہے جو انسان کو ہر وہ ناجائز اور غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے جو انسان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو انسان محنتی ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک شخص تھے ہمارے گاؤں میں، وہ بیچارے بہت جہیب قسم کے تھے اور بہت زیادہ ہی ذہین بھی تھے. وہ ان کے 4 لڑکی تھی ان کی اور 1 لڑکا تھا. وہ انسان بروز صبح اٹھتا تھا، ہر ایک دن صبح 4 بجے اپنے بستر سے اٹھ جاتا تھا اور کدالیاں لے کر اپنے کھیت کی طرف جاتا تھا. اور پھر جب وہ شخص کھیت پر جاتا تھا تو یہ سوچ کر وہ جاتا تھا کھیت پر کہ آج میں کھیت میں محنت کروں گا تو مجھے شام کو اللہ رزق عطا کرے گا. وہ انسان کھیت پر یہ سوچ کر جاتا تھا کہ میں محنت کروں گا اور شام کو مجھے اللہ رزق دے گا.
وہ گڈھا کوڑتا تھا، ہل جوتتا تھا، اور اسی طرح سے وہ اس آس میں یہ کام کیا کرتا تھا کہ مجھے رزق ملے گا، اگر میں محنت کروں گا تو مجھے رزق ملے گا۔ لیکن شام جب اس کو کام کرتے کرتے جب شام ہو جاتا تھا تو اسے رزق نہیں ملتا تھا، تو وہ بندہ اپنے گھر آتا تھا اور کنویں میں جا کر پانی بھرتا تھا اور پانی پی کر سو جایا کرتا تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ روز صبح اٹھتا تھا اور اپنے کھیتوں پر جاتا تھا اور گڈھا کھودتا تھا اور اس آس میں کھودتا تھا کہ میں دن بھر مزدوری کروں گا تو شام کو مجھے رزق ملے گی۔ پر جب یہ دن بھر گڈھا کھودتا تھا اپنے کھیتوں میں تو شام کو اسے رزق کیوں نہیں ملتا تھا؟ اور بے مطلب کا اگر کام کرے تو رزق کہاں سے ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے۔ پر ہاں، جس کو اللہ بٹھا کر کھلانا چاہے تو اسے کائنات اگر اپنے خزانوں میں سے ساری خزانہ بھی اسے دے دینا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ میرا کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو انسان فاوڑے کدالی لے کر کھیت پہ جایا کرتا تھا اس آس میں کہ میں محنت کروں گا شام کو رزق ملے گا، اصل میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کدالی لے کر کھیت میں اگر کھدائی کروں تو کیا مجھے شام کو رزق ملے گی؟ اور اگر میں سارا دن گھر میں بیٹھا رہوں تو مجھے تو رزق نہیں ملے گی، اور اگر میں کچھ کام کر لوں تو شاید مجھے رزق مل جائے۔ جذبہ اور ہمت تو اس کا بالکل درست تھا، لیکن اس کا سوچ اور اس کا نظریہ، اس کا یہ طریقہ کچھ حد تک ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر اسے یہ سمجھ ہوتی کہ میں کھیت میں بنا مطلب کا جا کر کے گڈھا یہاں وہاں کوڑ رہا ہوں، اس کو یہاں وہاں گڈھا کوڑنے سے مجھے رزق مل جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ انسان پہلے کہیں اور جا کے مزدوری محنت کر لیتا اور اسی گڈھے میں جس جگہ جس زمین پہ اس نے ہل چلایا تھا اس زمین میں اگر کچھ ساگ سبزیاں وغیرہ اگر بو دیتا تو ظاہر سی بات ہے اس سے اس کو کچھ کمائی ہو جاتی، لیکن وہ تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈیلی صبح اٹھے اپنے کھیتوں میں جا کر یہاں وہاں گڈھا کوڑ دے اور شام کو پانی پی کے اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا۔ پر ایک دن ایسا ہوا، اس نے کہا یار ایسے میں کب تک پانی پی کے اپنی زندگی گزر بسر کروں گا؟ تو ایک دن وہ مسجد کے گیٹ پر گیا اور اسے بالکل ہی کچھ نہیں آتا تھا، صرف اللہ اور اللہ کا ذکر کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ بس وہ ایک ہی رٹ لگائے رہتا تھا کہ اے اللہ مجھے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے رزق عطا کر۔ جب لگاتار 11 دن اس نے گڈھا کھودتا رہا اور اسے رزق حاصل نہیں ہوا تو 12ویں دن جو ہے اس کی حالت بگڑتی گئی، کیونکہ ایک تو ایسی وہ انسان سوکھا ہوا تھا اور بھوکا بھی تھا، اس کے صحت ایسے ہی پہلے سے ہی گری ہوئی تھی۔ اور جو انسان ذرا آپ سوچئے جو 10 دنوں سے کھانا کھایا ہی نہ ہو، جس نے کھانے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہو، اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بھوکا ہی سمجھ سکتا ہے، اور ہم آپ تو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ لیکن اگلے دن جب وہ 12ویں دن جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو اس نے کہا یار ایسے کرنے سے رزق مجھے شاید نہیں ملے گا، اور بھی اب وہ حقیقتاً ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے اسے رزق تھوڑی نہ مل جائے گا۔ اب آپ اپنے فاوڑے اٹھائے کسی کے کھیت میں جا کے یہاں وہ گڈھا کرنے لگے تو آپ کو رزق مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور ہاں، کسی اور کے کھیت میں جا کے اگر کہیں آپ مزدوری کر لیتے اور اس کو کہتے کہ بھائی آپ کسی اور کے کھیت میں گئے اور آپ نے کہا کہ ہاں ہمیں مزدوری کی ضرورت ہے، ہم مزدوری کرنا چاہتے ہیں، تمہارے پاس یدی کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں تمہارے کام کو کر کے مجھے مزدوری مل جائے، تو شاید بات بن سکتی تھی۔ لیکن وہ تو بالکل ہی ایسا نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ جو شخص تھا 13ویں دن سے پہلے یعنی کہ 12ویں دن جس دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اسی دن تقریباً 9 کے 10
बजे दिन के दरमियान वो एक लेबर चौक लगता है जहाँ पे लेबर खड़े होते हैं काम धंधा के लिए, रोज़गार के लिए आते हैं। उसी जगह गया और वहाँ पे वो आने जाने वाले से ये पता किया कि भाई मुझे रिस्क कमाना है और मुझे रिस्क कैसे मिलेगा, मैं रोजी रोटी की तलाश में हूँ, मुझे रोजी रोटी कमानी है और मैं वैसा कौन सा काम करूँ जिससे मुझे रिस्क हासिल हो सके और मैं 2 रुपये कमा के अपना पेट भर सकूँ। तो जो लोग मज़दूर क्लास के थे वहाँ पर, उन्होंने कहा क्यों भाई आज से पहले तुमने कभी मज़दूरी नहीं की? उस शख्स ने कहा नहीं, मैंने पहले मज़दूरी कभी नहीं की, पर मैंने इस तरह की मज़दूरी की कि मैं डेली फावड़े उठा कर के कुदाली उठा कर अपने खेतों में किसी और के खेतों में जाया करता था और यहाँ वहाँ गड्ढा खोदता था और मैं ये दिल में अकीदा रखता था कि मैं अगर दिन भर काम करूँगा तो शाम को मुझे रिस्क मिलेगी। ये मेरा अकीदा था। तो उसने कहा यार तुम तो पागल लगते हो मुझे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम फावड़े और कुदाली ले जाओ, किसी और के खेत में जाके क्षति करो, यहाँ वहाँ गड्ढा करो और तुम्हें शाम को रिस्क मिल जाए। ऐसा नहीं होता। अभी देखो तुम्हें रिस्क कैसे हासिल होता है, ये मैं तुम्हें रिस्क लेने का तरीका बताता हूँ। तो उस शख्स ने कहा यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम हमें ये तरीका दिखा दो। तो उस इंसान ने किसी इंसान से कहा, मतलब जो जिसे मज़दूर की ज़रूरत थी वो वहाँ आया और उसने कहा कि भाई मुझे एक मज़दूर की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि हमें एक मज़दूर की ज़रूरत है, अगर मज़दूर मिल जाए तो हम उससे पूरा मज़दूरी देंगे और हमारे घर में मज़दूरी का काम है। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ एक मज़दूर है, भूखा भी है और प्यासा भी है और बेचारे कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप ऐसा करो इन भाई साहब को ले जाओ और इनसे मज़दूरी करा के इनको मज़दूरी आप दे देना। तो उसने कहा कि क्यों, तुम क्यों नहीं चलोगे? बोला नहीं, अगर आपको एक मज़दूर की ज़रूरत है तो आप एक मज़दूर को ले जाओ और यदि 2 मज़दूर की ज़रूरत है आपको तो हम भी चलने के लिए तैयार हैं। उसने कहा नहीं, मुझे एक मज़दूर की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुझे 2 मज़दूरों की ज़रूरत है, तो तुम दोनों चलो साथ में। तो जो एक भूखा मज़दूर था वो और जिनसे इन दोनों की गुफ्तगू हो रही थी, जो पहले से एक मज़दूर था वहाँ पर, वो उन दोनों मज़दूर को वो भाई साहब ले गए। जब उनको घर ले गए तो उनसे कहा कि भाई यहाँ पे ये जितनी भी मिट्टी रखी हुई है ना, इन सारे मिट्टियों को उठाकर इन गड्ढे में भर देना है और ये जो सारी मिट्टियाँ हैं ना यहाँ पे ये जमा है, इन सारे मिट्टियों को उठाकर इन गड्ढों में भर देना है। तो इन भाई साहब ने देखा कि अरे ये तो वही गड्ढा है जो मैंने इस गड्ढे को खोदा था और ये सारे गड्ढे मुझे अब भरने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये बात कह दूं कि भाई इस गड्ढे को तो मैंने ही किया है तो मुझे मज़दूरी नहीं मिलेगा और मुझे आज फिर भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। तो उस शख्स ने कहा कि क्या हुआ, तुम कुदाली और फावड़े क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने कहा ना इस गड्ढे को भरना है और यहाँ पे गड्ढे को करना है। ये सारे गड्ढे जो है ना गलत हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी फ़र्क हो गया, फासला हो गया है, इसलिए सारे गड्ढे जो है ना बिल्कुल गलत हो गए। ये सारे गड्ढे को मिट्टी डालना है और इसी तरह के गड्ढे जो है मुझे ये दूसरी जगह करनी है। पता नहीं कौन शख्स ने गड्ढा कर दिया, ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जिसने भी किया हो खैर कोई बात नहीं, लेकिन लगता है कोई मजबूर इंसान ही किया होगा गड्ढा, या नहीं तो कोई पागल किया होगा। खैर जाने दो, तुम दोनों ऐसा करो, इन सारे गड्ढे के जो मिट्टी बाहर है इन सारे मिट्टियों को जो है इस गड्ढे में डाल दो और दूसरी जगह गड्ढे को कर दो। उसने कहा ठीक है साहब, मैं ऐसा कर देता हूँ। तो उसने तकरीबन दिन भर में 7 गड्ढे को बंद कर दिए दोनों मिलकर। और जब शाम हो गया तो कहा कि ये लो मज़दूरी। तो मज़दूरी जब इन दोनों को देने लगे तो मज़दूरी में तो इतने सारे पैसे थे कि जैसे लग रहे थे कि इन लोगों ने 10 दिनों से काम किया है।
تو اس نے کہا صاحب یہ کتنا مزدوری ہے؟ بولا کہ یہ اتنا مزدوری ہے کہ آنے والے اگر تم 10 دن کام نہ بھی کرو تو تمہیں بھوکا سونا نہیں پڑے گا۔ تو اس انسان کو سوچ میں پڑ گیا، ارے یار میں نے تو صرف آج ہی اس سارے گڈھے کو ہم دونوں نے مل کے بند کرا اور مجھے 10 دن کی مزدوری مل رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تب اس نے کہا کہ اے نادان شخص، تو نے جو محنت کی تھی یہ اسی کا پھل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم وہی شخص ہو جو رزق کی تلاش میں آ کر میرے کھیتوں میں گڈھا کیا کرتے تھے، اور آج جب تم تنگ آ گئے، 10 دنوں میں تمہیں رزق نہیں ملا، 12 دنوں میں نہیں ملا، تب تم آج گئے مزدوری اور رزق کی تلاش میں۔ جب تم تلاش میں نکلے تو دیکھو، جب تم تلاش میں نکلے تھے تب تو تمہیں نہیں ملا تھا، لیکن جب تم نے اپنے کانسیپٹ کو چینج کیا، اپنی ذہن کو چینج کیا کہ اس طرح سے رزق حاصل نہیں ہو سکتی، رزق حاصل کرنے کے لیے مجھے جد و جہد کرنی پڑے گی، اپنے کانسیپٹ کو چینج کرنی ہوگی، تب تمہیں جا کر کے یہ کانسیپٹ چینج کرنے کے بدلے میں تمہیں یہ رزق ملا ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ تم نے جو محنت کی یہ تمہارے محنت کا پھل ہے۔ اے نادان انسان، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ محنت کرنے والا بھوکا ہی سوتا ہے۔ بے شک اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اور غیب کا علم تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو تھا، لیکن یہ ہرگز نہ ماننا کہ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے پر بھوکا سلاتا نہیں۔ اگر بھوکا تمہیں سلاتا تو اللہ تمہیں وہ پانی بھی نصیب نہیں ہونے دیتا جو پانی پی کر تم سویا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان ویڈیو کے مادھیم سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب انسان رزق کی تلاش میں نکل جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اور رزق دینے کی ذات اور رزق دینے کی قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہم انسانوں کی کیا مجال کہ ہم کسی کو رزق عطا کر دے، ہم کسی کو 2 وقت کی روٹیاں کھلا دے، ہماری کیا مجال؟ ہم تو ایک ناچیز ہے۔ رزق کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ گاڈ ہے، وہ پرمیشور ہے، وہ ایشور ہے، وہی مالک ہے جو رزق عطا کرتا ہے۔ جس نے چونچ دیا ہے دانا بھی وہی دے گا میرے دوستو۔ اس لیے کہ انسان وہی ہے جو انسانیت کو فالو کرتا ہو، اور مرد وہ حضرات ہے، مرد وہ کہلاتے ہیں جس کے اندر انسانیت ہو اور عورتوں پر عزت کرتا ہو، عورتوں کا عزت کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنی ماں بہنوں کی عزت کرے، اور دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھیں۔ تبھی ہم اور آپ ترقی کر پائیں گے، اور ہم آپ سمجھیں گے کہ یہ انسان انسانیت کو فالو کرتا ہے، نہ کہ برائی کو بڑھاوا دینا۔ یہ ہمارے معاشرے کی اصول نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ماں بہن کی عزت کرو اور دوسروں کی ماں بہن کو ذلت و رسوا کرو۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ انسان وہی ہے جو انسانیت کو فالو کرتا ہو، انسان وہی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ ہم انسان اگر انسان کے درد کو نہ سمجھیں تو ذرا سوچو، ایک جانور کی تکلیف کو سمجھتا ہے، لیکن ہم انسانوں کی تکلیف نہیں سمجھتا۔ تو ذرا سوچے میرے محترم بزرگ دوستو، میرے بھائیوں، ذرا اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ جب انسان کی تکلیف کو نہیں سمجھے گا تو آخر کون سمجھے گا؟ آج آپ اپنے معاشرے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں، الیکشن ہو یا سرکاری فنڈ ہو، لینے کے لیے اس طرح سے ماڑ مچاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہو کہ مفت کی چیز کو پانے کے لیے انسان اتنا جد و جہد کرتا ہے، اگر اس کا 0.5% جد و جہد حلال رزق کو پانے کے لیے کر لے تو کبھی کوئی انسان کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ اس لیے حرام کی چیزوں سے بچے اور حلال کی چیزوں پر فوکس کرے۔ اپنا رزق کو حاصل کرنے کے لیے چیر دے زمین کا چھاتی اور نکال لے اپنے حصے کی روزی۔ وہی وہ انسان ہے جو انسانیت کو فالو کرتا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی تکلیف کو انسان کی اولاد ہو انسان بنو، جی انسان کی اولاد ہو انسان بنو، شیاطین کی اولادوں میں سے نہیں ہیں ہم سب،
ہم سب آدم کے بچے ہیں، ہم سب انسانیت کو سمجھتے ہیں، ہم سب اچھائی اور برائی سمجھنے کی ایشور پرماتما نے، گاڈ نے، اللہ نے ہم سب کو اچھائی سمجھنے کی اور برائی کو سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ ہم سب کے اندر یہ اتنی سی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی، پرکھنے کی یہ ٹیکنیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گاڈ نے، ایشور نے ہمیں سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی قاری نہیں، میں کوئی فاضل نہیں، میں کوئی حافظ نہیں، میں کوئی مولوی نہیں، میں کوئی بڑا عالم داں اور بڑا کوئی علم داں نہیں۔ شیخ محمد تعلیم ہو جانے سے کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ادنا سا چیز ہوں، ایک چھوٹا فقیر ہوں، ایک ادنا عام انسان ہوں۔ میرا نام شیخ محمد تعلیم ہے اور اللہ نے مجھے جو علم سے نوازا ہے، چند بہت، تھوڑی بہت جو بھی علم ہمارے اندر ہے، وہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، اپنے علم کو پھیلاؤں۔ اور اگر کسی کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ کب کس کو ہدایت دے دے یہ نہیں جاننا۔ اگر ہمیں کسی کو رسوائی کرنے کا نہ حق ہے، نہ ہمیں کسی کو بھلا برا کہنے کا اختیار ہے۔ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، لیکن برائی کے خلاف بولنا یہ انسانیت کے شوبھا دیتی ہے۔ اگر کہیں برائی ہو رہا ہو تو اگر آپ کے اندر ایشور نے، اللہ نے، گاڈ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت و قوت دیا ہے کہ سامنے جو برائی ہو رہا ہے ہم اسے اگر اپنی طاقت سے روک سکتے ہیں تو بے شک آپ روکیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اسے طاقت سے نہیں روک سکتے تو آپ ان سے منہ سے انہیں روکنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ انہیں دل میں ہی برا جانیں میرے دوستو، دل میں ہی برا سمجھیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو ہدایت کی جہاں تک بات آتی ہے میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ کب کسے ہدایت دے گا یہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم مومن ہو، یہ کہنے کے حق ہمیں کس نے دیا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ انسان جیسا اعمال کرے گا اللہ اسے ویسا ہی تو اجر دے گا۔ اعمال کا ہر نفس کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ۔ موت کا ذائقہ ایک ایسا چیز ہے میرے دوستو کہ ہر نفس کو چیننا ہے۔ ہر نفس اس چیز سے بھاگ نہیں سکتا۔ میرے والد محترم شیخ محمد نظام الدین کہا کرتے تھے، بیٹا ہمیشہ کوشش یہ کرنا کہ ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو اور انسانیت کو ہمیشہ فالو کرنا، غلط کو غلط کہنا اور حقیقت کو حقیقت ماننا، سچ کا ساتھ دینا، ظلم اور باطل کا ساتھ کبھی نہ دینا۔ تمہارے پاس کتنی بھی دولت آ جائے یا تم کتنے بھی کنگال کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ واحد ایک حق کا ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ایشور سے ملاتا ہے۔ حق کا راستہ پہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے ہمارے وہ مسلم بھائی ہو، جس کسی نے بھی حق کے راستے کو اپنایا اس کی بیڑا پار ہے۔ جس نے صحیح کو صحیح نہیں کہا، صحیح کو غلط کہا، غلط کو صحیح کہا، اس کو اس دنیا میں ہی پرینام مل جاتا ہے۔ ہمیں یہ اختیارات نہیں دیا ہے، نہ تو ہمارے یہ سمویدھان نے یہ اختیار ہمیں دیا ہے کہ صحیح کو غلط کہنا اور غلط کو صحیح کہنا، نہ ہی کسی کا مذہب کسی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو اسے غلط سر عام کر دو، اسے ذلیل کرو، اسے رسوا کرو۔ نہیں میرے دوستو، اس کا بیک آؤٹ کرو، بلکہ جو غلط کرتا ہو ان کے خلاف بولو، انہیں یہ کہو کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھوں سے برائی کو روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتے ہیں تو اپنی زبانوں سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تیسرے درجے کی ایمان ہے، وہ ایمان یہ ہے کہ اپنے دل میں ہی اس چیز کو برا جانو۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی فاضل نہیں، میں کوئی قاری نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، میں کوئی مولوی نہیں، میں کوئی محدث نہیں، میں تو ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا ناچیز ہوں۔
میرا نام شیخ محمد تعلیم ہے، یہی میرا نام ہے، یہی میرا پہچان ہے۔ ہم اچھے کام کریں گے، لوگ ہمیں چاہیں گے، ہم غلط کام کریں گے، لوگ ہماری بیک آؤٹ کریں گے۔ اب بیک آؤٹ اس کی ہونی چاہیے جو بیک آؤٹ کے قابل ہے۔ میرے دوستو، چند دنوں کی دنیا ہے، سنبھل جا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان خود کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی غلط جان بوجھ کے کر رہا ہے کسی مظلوم پر، اگر کوئی دبنگ، کوئی طاقتور اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ کیا ہمارے دل نہیں لرزتے کہ یار یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، یہ بے بس، اس پہ ظلم ہو رہا ہے؟ بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرو کہ وہ مجبور ہے۔ آج اگر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کل وہی چیز ہمارے ساتھ ہو تو ہماری بھی ساتھ دنیا نہیں دے گی، دنیا کھڑی رہ جائے گی، تماشا دیکھتی رہ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، حکمران، اس دیش کے حکمران اگر اپنی ساری دولت بھی لٹا دینا تو اس دیش سے غریبی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، ایک چیز تو ضرور ہو سکتی ہے، ہر وہ کروڑ پتی اگر اپنے کمائی کا 1/4 حصہ اگر اپنے ہاتھوں سے غریب کی غریبی دور کرنے میں اگر لگ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس دیش میں غریبی نہیں رہے گی۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، امیر دن بدن لاکھ پتی کروڑ پتی ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بدن پستا جا رہا ہے۔ ہر انسان اس فکر میں جی رہا ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کو کیسے حاصل کریں۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، پھر بھی انہیں اتنی مزدوری نہیں مل پاتا کہ وہ اپنے بال بچوں کی بھر پوشن کر سکے، پالن پوشن اچھے طریقوں سے کر سکے۔ ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، منسٹر ہو، منتری ہو، سنتری ہو، چاہے بڑے بڑے عہدے پر ہو، سرکاری ملازم ہو، ان سب کے بچے ودیشوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک عام مزدور مڈل کلاس کے لوگوں کے بچے، انہیں سرکاری اسکول میں داخلہ کرنے کے لیے بھی ڈونیشن دینی پڑتی ہے۔ یہی ہمارا سماج، یہی ہماری انسانیت؟ نہیں میرے دوستو، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ برائی کو بڑھاوا دینا ہے۔ کیا غریب کے بچے کا یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اچھے اسکولوں میں پڑھ سکے، اس کی بھی اچھی خاصی پالن پوشن ہو سکے، وہ بھی 2 وقت کی روٹی کھا سکے، اس کی بھی ضروریات، ان کی بھی ضروریات کو پوری کی جا سکے؟ کیا ان کو یہ رائٹ نہیں ہے؟ بالکل رائٹ ہے، اور یہ رائٹ انہیں تب ملے گی جب ہم اور آپ ان کا سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے پاس دولت کا انبار ہے تو آپ اپنا دولت ان کے پیچھے لٹا دو، نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ اپنے کمائی کا 1/4 حصہ ان بچوں کو کے بھوش بنانے میں تقسیم کرے کہ ان کا بھی پالن پوشن صحیح طریقے سے ہو سکے اور غریبی کے چکی میں پس کر وہ مر نہ سکے، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو ہمارے دیش کے بھوشیہ ہیں۔ آج ہمارے بہار کے اندر دودھ کا دانت بھی نہیں ٹوٹا ہے بچوں کے، آج وہ سلیسن کے نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، دارو پیتے ہیں، ان کی بھوش خراب ہو رہی ہے، اور ہماری سرکار کہتی ہے ڈیجیٹل انڈیا۔ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہمارے دیش کے لوگ؟ اربوں ہیں کسی کے پاس، خربوں ہیں کسی کے پاس، لیکن بڑے بڑے این جی او چلاتے ہیں، بڑی بڑی این جی او چلا رہے ہیں، لیکن غریب کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ 2 4 10 غریب کی مدد کر دینا یہ انسانیت نہیں ہے میرے دوستو۔ انسانیت تو تب نافذ ہوگی، ایک وہ دور تھا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ جو گدی پر ہوا کرتے تھے تو رات کے حصے میں وہ نکل کر یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے حکمرانی میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو بھوکا سویا ہو۔ اور آج کے حکمران ہیں، کسی ودھائک کے بیٹے کسی غریب کی بیٹیوں کے آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
اور ہم خاموش ہیں. نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں جو اس چیز کا سپورٹ کرتا ہو اور اس چیز کو بڑھاوا دیتا ہو. نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. ظلم کو ساتھ دینے والا، ظلم کو کوپریٹ کرنے والا، وہ بھی اتنا ہی بڑا ظلمی ہوتا ہے. میرے دوستو، ہم تو بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غریب دن بدن غریبی کے چکی میں پس کر مر رہا ہے، اور امیر عیش و عشرت کی زندگی جی رہا ہے. نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ احسان کرو، پر غریب کا جو حق ہے ان کا حق ان تک پہنچا دو. غریب کا حق نہ مارو، کیونکہ غریب کی آہیں، غریب کی بددعائیں آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک جاتا ہے. آج جو ہمارے دیش کا یہ ارتھ ویوستھا گر رہا ہے، ہمارے اس دیش کا یہ حال ہو رہا ہے، یہ غریب کا، مسکین کا، لاوارث کا، یتیم کا، مظلوم کا یہ آہ اور بددعا ہے. جو ہمارے دیش کا یہ ارتھ ویوستھا اور ہمارے دیش کا یہ بنیادی حصہ جو ہل رہا ہے، یہ غریب کی بددعا ہے. آج بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے لیڈر آج کیوں بڑے بڑے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور کیوں اپنے علاج کے لیے، اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے بدیسوں میں جا رہے ہیں اور کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی غریب کا، کسی مظلوم کا آہ مت لینا، کیونکہ جب کسی بھوکے کو بھوک لگتا ہے نا، تو اسے اس چیز کا یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتا ہے. یہ کسی بھوکے سے پوچھو آبرو کیا ہوتا ہے، یہ آبرو والے سے پوچھو عزت کیا ہوتی ہے، عزت داروں سے پوچھو. جب کسی عزت دار انسان کی عزت چلی جاتی ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ عزت کیا چیز ہے، اور بھوکے سے پوچھو کہ بھوک کیا چیز ہے. میرے دوستو، میرا بالکل اس ویڈیو کے مادھیم سے میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں، میں نے ہر ایک بات، ہر ایک لفظ کو میں نے اس لیے ریکارڈ کیا ہے کیونکہ میرا یہ پیغام غریب اور امیر دونوں کے لیے ہے. امیری ایک ایسی چیز ہے کہ جو غریبی مٹائی جا سکتی ہے، اور غریبی ایک ایسی چیز ہے جس سے امیری ختم نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر کوئی امیر اپنے امیری میں کا 1/4 حصہ اگر غریب میں تقسیم کرنے لگے، تو یہ غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی، یہ عرش معلیٰ تک جا کر یہی دعا اس امیر کے لیے اور زیادہ ترقی کا ذریعہ بنے گی. ہمارے دیش کے نیتا اپنے کمائی کا 1/4 حصہ اگر غریب، یتیم، لاوارث، مسکین، بے روزگار، بے سہاروں، مجبوروں پر اگر خرچ کرنا شروع کر دے، تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور میرا یہ یقین ہے میرے خدا پر، اس کے گھر کے اندر جو بھی بلائیں ہوں گی، جو بھی مصیبتیں ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان غریب، مسکین، دبے کچلے لوگوں کی دعاؤں کی برکت کے اثر سے ان کے گھر سے سارے بلاؤ ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو، کامیاب انسان وہی ہے جو انسان کی مدد کرتا ہو. یہ دولت کیا ہے؟ اربوں کے مالک ہیں آپ، خربوں کے مالک ہیں. جب آپ کی وفات ہوگی تو آپ کے سارے دولت یوں ہی دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور آپ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے. مٹھی باندھ کر آنے والے، تو اپنا مقدر اپنے مٹھی میں لے کر آیا تھا. تو نے بھی ذرا سوچ، اس دولت کو حاصل کرنے سے پہلے تم بھی کسی زمانے میں 1 روپے کے لیے ترسے ہوگے. تم تو خیر خاندانی رئیس ہو، خاندانی دولت مند ہو، تمہیں کیا پتا کہ غریب کس حال میں جی رہا ہے. تو کبھی اپنے محلوں سے نکل کر، کبھی اپنے محلوں سے نکل کر
کبھی ان غریبوں کو بھی دیکھ لو میرے بھائیوں کہ غریب کس حال میں اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم کو غریب کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں غریبی ختم کرنا ہے۔ ہر وہ انسان، آپ ایک انسان سوستھ انسان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھرے پورے انسان ہو، آپ کے اندر اتنی صلاحیت و قوت ہے کہ آپ دن بھر مزدوری کر کے 400 روپے آپ کمانے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اگر انہی 400 روپے میں سے آپ اگر ہر روز کسی غریب، یتیم، لوارث، مسکین، گڑوے کے نام سے اگر آپ نے 100 میں سے 10 روپے اگر آپ نے نکالا، 400 میں سے 40 روپے اگر آپ نے نکال دیا، اور وہی 40 روپے آپ نے اگر روز جمع کر دیا تو مہینے کے 1200 روپے ہوں گے۔ اور وہ 1200 روپے مہینے اگر آپ کسی یتیم کے، کسی لوارث کے، کسی بے سہاروں کے، کسی مجبور کو اگر آپ وہ تقسیم کر دیتے ہیں تو ذرا سوچئے میرے دوستو ان کی کتنی مدد ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ سردی کی موسم ہے، آپ اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے مکانات سے نکل کے کبھی روڈ پر، کبھی سڑکوں پر، کبھی پلوں کے نیچے، کبھی فلائی اوور کے نیچے، کبھی برج کے نیچے ان غریبوں کو بھی دیکھ لیا کرے جو کس حال میں جی رہے ہیں۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، جب ہماری عمر تقریباً 15 یا 18 برس کی ہوگی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وہ بھی دور تھا کہ وارڈ کے اندر، میونسپلٹی کے اندر جو نگر پارشد جو ہوا کرتے تھے وہ کمبلوں منگایا کر کے یتیموں میں کمبل تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن وہ کمبل آیا کرتے تھے غریبوں کے لیے، لیکن وہ کمبل تقسیم ہوا کرتے تھے امیروں کے گھر۔ جن کے 4 کمانے والے ہیں، 2 کمانے والے ہیں، یہ کمبل زیادہ تر انہی کو ملا کرتے تھے، اور غریب یوں ہی لائن میں لگے رہتے تھے۔ اور خیر 100 میں سے 25 کو ملتے تھے، 75 کو نہیں، لیکن نام تو یہ ہو جایا کرتا تھا کہ 100 کے 100 کو ملے۔ نہیں، ہمیں نام کرنے کے لیے نہیں یہ مدد کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے سورگ کو، اپنے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی غریب کا مدد کر کے دیکھ کتنی خوشی ملتی ہے۔ جب آپ کو بھوک لگی ہو، اور آپ کو بھوک لگی ہو اور کھانا آپ کو نہ مل رہا ہو، آپ ایک سپتاہ سے بھوکے ہوں، اور ایک سپتاہ کے بعد آپ پانی اور کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو کوئی سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی دے اور اس سے آپ کی پیٹ بھر جائے، تو ذرا سوچئے آج بھی نہ جانے ایسے کتنے غریب ہیں ہمارے اس ملک کے بھارت کے اندر، جو روٹی تو دور، پینے کا پانی تک اسے نصیب نہیں ہو رہا۔ یہی ہمارا ڈیجیٹل انڈیا ہے۔ نہیں جناب، یہ نیتا لوگ، منتری لوگ، سنتری لوگ، بڑے بڑے عالم لوگ اس غریبی کا کچھ حد تک اگر ذمہ دار ہے تو وہ ذمہ دار علماء سے بھی میری یہ سوال ہے کہ علماء امت کے رہبر ہوتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہو، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہو، اور ایئر کنڈیشن محل میں رہتے ہو، تو لعنت ہے ایسے علماء دین پر جو آپ کے سامنے غریبی کی چکیوں میں پس رہا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو بڑے بڑے گاڑیوں میں اور کار میں گھومتے ہوئے؟ ارے آپ نئے کمبل کسی کو نہیں دے سکتے تو اپنے گھر کے کوئی پرانے کمبل تو دے کر دیکھو۔ آپ رضائی میں سوتے ہو اور فٹ پاتھ پہ ایک یتیم اور لوارث اور غریب انسان پلاسٹک اوڑھنے پر مجبور ہے۔ اس غریب کا ذمہ دار، یہ دیش کے اندر جو غریبی پھیل رہی ہے اس کا سب سے پہلے ذمہ دار ہے تو اس دیش کا چلانے والا ذمہ دار ہے۔ اس دیش کے بڑے بڑے لیڈر ذمہ دار ہیں۔ اس دیش کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے منتری، سنتری، اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے بعد
وہ نامچین لوگ ذمہ ہیں جو غریب کو دیہ کا میل اور پیر کا کچلا ہوا کچرا سمجھتے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے میرے دوستو کہ مدد ایسا کرو، اتنا مدد کرو کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج جس لاچاری میں کوئی غریب جی رہا ہے، کل آپ کے ہی ونسج میں کوئی اسی لاچاری میں گرے تو آپ اگر اچھا کرو گے تو آپ کو اچھا ہی حاصل ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے پشتوں میں کسی کا اچھا کیا تو کل آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہ دولت نہ کبھی کسی کا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ انہی مختصر سی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو میں جو بھی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہوگی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اللہ آپ سبھی کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔